السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ جلد نمبر 5 سورہ یونس کا درس انشاءاللہ آج آیت نمبر 4 کا درس ہوگا۔ برائے ایصال ثواب مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب و فاطمہ امۃ القدیر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ مستمرہ و دائمہ سیدہ سعدیہ حسینیہ فرحت فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ سورہ یونس آیت نمبر 4 کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہی دہرائے گا، یعنی دوبارہ لوٹائے گا، زندہ کرے گا مرنے کے بعد اسے، تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ مرجع یا تو مصدر میمی ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، یہ رجع یرجع سے مصدر میمی، یعنی وہ مصدر جو میم سے شروع ہوتا ہے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں۔ یہ مصدر میمی ہے، یعنی تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یا اس میں ظرف ہے، تم سب کے لوٹنے کی جگہ وہی ہے، یعنی سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جمیعاً مرنے کے ساتھ یا قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے کے ساتھ تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وعد اللہ حقا، یہ مصدر مؤکد لنفسی ہی ہے۔ وعد اللہ حقا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ مصدر ہے وعد، اور یہ خود وعدے کی تاکید کرنے والا ہے جو ما قبل جملے کے معنی کی تاکید بیان کرتا ہے، کیونکہ الیہ مرجعکم کا قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ مصدر اسی معنی کو بیان کر رہا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ وعد، وعد یعد وعدن وعدتن، وعدہ کرنا، اس لیے اس کو مصدر مؤکد لنفسہ کہتے ہیں، یعنی خود اپنے معنی کی تاکید کرنے والا مصدر، اور حقاً مصدر مؤکد لغیرہ ہے، یہ حقاً ایک دوسرے مصدر کی تاکید کرنے والا ہے، یعنی وعدن حقاً، اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور پکا ہے جس پر وعد اللہ دلالت کر رہا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، حیات دینا عطا کر کے پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، یہ حیات دنیاوی زندگی عطا کر کے دے کے پیدائش کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے۔ عام قراء نے انہ حمزے کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، جو مشہور قرات ہے وہ بھی انہ زیر کے ساتھ ہے، اور نیا کلام شمار کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں انا آتا ہے، جیسا کہ نحو کا مشہور قاعدہ ہے۔ ابو جعفر نے لِأَنَّهُ کے معنی کی بنا پر حمزہ کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک قاری ہیں ابو جعفر، انہوں نے انہو کے بجائے انہو پڑھا لِأَنَّهُ کی تعویل میں۔ یہ الیہ مرجعکم جمیعاً کی علت ہے۔ لِأَنَّهُ لام تعلیل کے لیے آتا ہے، وجہ اور سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو جس قاری نے انہو پڑھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لِأَنَّهُ ہے۔ کس کی تعلیل ہے یہ؟ کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی خلق کا، تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے،
کیونکہ ابدا اور اعادہ کا مقصود مکلفین کو اپنے اعمال کی جزا و سزا دینا ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کرنا، پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جن کو شریعت کے احکام کا مکلف بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کو ان کے اعمال کے حساب سے اگر نیک اعمال ہوں تو ان کی جزا دینا ہے اور برے اعمال ہوں تو ان کی سزا دینا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا سب کو ضروری ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ اس عامل کی وجہ سے منسوب ہو جو وعد اللہ کو نسب دے رہا ہے، یا حقاً کے ناصب کی وجہ سے مرفوع ہو، یعنی اس کی وجہ سے منسوب ہو، یعنی وعد اللہ حقاً انہو، اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے۔ کیا ہے وعدہ؟ کہ وہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ انصاف کے ساتھ نیک عمل کرنے اور ایمان لانے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا پھر ہلاک کرنے کے بعد اخروی زندگی کی طرف وہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو زندہ کرے گا۔ قسط، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قسط کا مطلب ہے عدل، عدل کے معنی آتے ہیں انصاف۔ اس جملے کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ ایمانداروں اور نیکوکاروں یعنی نیکی کرنے والوں کو جزا دے، یا ان مؤمنین کو ان کی عدالت کی وجہ اور اپنے امور کو عدل پر قائم رکھنے کی وجہ سے انہیں جزا عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو مومنین کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یہ قسط سے مراد ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا، اچھا بدلہ عطا کرے گا، کیونکہ ایمان صحیح اور پختہ عدل ہے۔ ایمان عدل ہے، جیسے شرک ظلم ہے۔ شرک کو قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے ایمان کی وجہ سے جزا دے، بدلہ دے، اچھا بدلہ دے۔ یہ آخری معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے کفر کا ذکر آ رہا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا اچھا بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے لیے کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ کفار کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، انتہائی گرم پینے کے لیے۔ علیم بمعنی مؤلم ہے، عذاب علیم۔ علیم فعیل کے وزن پر ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی پر میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے، یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی علیم بمعنی مؤلم، کہ دردناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے کفار کو کھولتے ہوئے پانی سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کھولتے ہوئے پانی کا بدلہ دے، اور دردناک عذاب سے ان کے کفر و انکار کے سبب، کفر و عناد اور انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو دردناک عذاب دے اور ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلائے۔ لیکن ان کے عذاب کے استحقاق میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کلام کا اسلوب، انداز بدلا گیا۔ نیز یہ بھی حکمت تھی کہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ابدا اور اعادے سے مقصود بالذات بدلہ دینا ہے، یعنی مخلوق کو پھر دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ مخلوق کو ان کے اعمال کی جزا، ان کے اعمال کا بدلہ دینا۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو اپنی شان کے لائق اپنے لطف و کرم سے بدلہ عطا فرمائے گا، مگر کفار کا عذاب بالعرض ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے کیے کی سزا دے گا، گویا وہ ایک بیماری ہے جسے ان کی طرف اعمال اور بد اعتقادی لے کر آئی ہے، یعنی کفر، شرک اور بغض و عناد، انکار، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا اور ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 4 کی تشریح تھی۔ اس کے بعد 5ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں، یعنی جس نے سورج کو روشن بنایا، درخشاں بنایا، اور چاند کو
نور بنایا یعنی سورج کی روشنی سے روشنی اخذ کرنے والا لینے والا بنایا، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں، اور چاند کے لیے اللہ نے منازل مقرر کیے تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب، یعنی چاند اور سورج کا مقصد دن اور رات کا تعین ہے اور تاریخ کا پتہ چلانا ہے۔ نہیں پیدا فرمایا اس نے مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ وجود بخشا۔ وہ آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بتاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت میں عبرت کا سامان رکھا ہے۔ قنبل ایک قاری ہیں، یہ قنبل نے سورۃ الانبیاء اور القصص سورہ قصص میں قلب کر کے یعنی لام کلمے کو عین پر مقدم کر کے ضیاءن اور بضیاءن پڑھا ہے۔ جی استحقاق یعنی حق عذاب کے ثابت ہونے میں، عذاب کے وہ حقدار ہیں، اس میں مبالغہ کرنے کے لیے کلام کا اسٹائل انداز بدلا گیا کہ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یعنی جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ عذاب کے مستحق کیوں ہیں؟ کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے، یعنی حقدار ہونا، استحقاق حقدار ہونا، عذاب کے حقدار ہونے میں۔ جی تو قنبل نے سورہ انبیاء میں جہاں جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ضیاء کا لفظ سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور سورہ قصص میں بھی، یَأْتِیکُم بِالضِّیَاء بول کے آیا ہے، تو وہاں پر قلب کر کے یعنی لام کلمے کو عین پر مقدم کر کے ضیاء یا کے بجائے حمزہ سے پڑھا، ضیاءً اور بضیاءن پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے یا کے ساتھ پر پڑھا ہے جو اصل میں واو تھی۔ ضیاء اصل میں ضاء یضوء، یہ اجوف واوی ہے، واو تھا اصل میں لیکن انہوں نے اس کو یا کے ساتھ پڑھا اور ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے وہ یا بن گیا، اس سے پہلے والا کلمہ یا ہے، اس کی مناسبت سے اس کو کسرہ دے کر یا کے ساتھ پڑھا گیا، اور حمزہ طرف کلمہ میں ہے، یہ قیام کی طرح ہے، یا تو مصدر ہے ضیاء یا سیات کی طرح ضوءن کی جمع ضیاء ہے، اور مضاف محذوف ہے یعنی ذات ضیاءن، هو الذی جعل الشمس ذات ضیاءن، یعنی اللہ کی ذات وہی ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا، منور بنایا۔ یہاں بھی اصل میں ذات نور کا معنی ہے، نور ضوء سے عام ہے، ضوء ایک خاص روشنی ہے اور نور اس سے عام ہے، کیونکہ نور یہ نور کے افراد سے زیادہ قوی ہے۔ ضیاء نور کے جو افراد ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو ذاتی روشنی ہو اسے ضیاء کہتے ہیں، اور جو بالواسطہ ہو اسے نور کہتے ہیں۔ ضیاء یعنی ڈائریکٹ جو روشنی ہوتی ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں، اور انڈائریکٹ جو روشنی ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ تو سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اور چاند کی جو چمک اور اس کی جو روشنی ہے وہ سورج سے اخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے اسے ضیاء کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، اسی لیے اسے نور کہتے ہیں۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے منازل طے کیے، اس کے مدارج، کس کے؟ اب یہ ضمیر کا مرجع وَقَدَّرَهُ میں ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر کا مرجع الشمس اور القمر دونوں ہیں، یعنی ہر ایک کے چلنے کے لیے منازل متعین فرمائیں، ہر ایک کے چلنے کے لیے منازل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ ہر ایک منازل والا مقدر فرمایا، یا ضمیر کا مرجع صرف القمر ہے۔ وقدرہ میں ضمیر کا مرجع شمس اور قمر دونوں ہو سکتے ہیں کہ دونوں کے چلنے کے اللہ تعالیٰ نے منازل طے کر دیے، اور ایک قول یہ ہے کہ وقدرہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ صرف قمر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے منازل طے کیے جس میں چاند چلتا رہتا ہے۔
اور اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منازل مشاہد ہیں، یعنی چاند جہاں سے نظر آتا ہے، اور احکام شریعت مثلا روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا دار و مدار چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، تو چاند سے خاص تعلق ہے دن کا، تاریخ کا اور عبادات کا۔ اسی لیے چاند کے اللہ تعالیٰ نے منازل طے فرمائے۔ اسی وجہ سے بعد والے ارشاد لتعلموا، تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو، کہ لتعلموا عدد السنین کے ساتھ علت بیان فرما دی ہے کہ چاند کے منازل اللہ نے کیوں طے کیے، کیوں مقرر کیے، تاکہ تم سالوں کا شمار کر سکو، یعنی چاند کی منازل اور راستے متعین فرمائے تاکہ تم ان مہینوں کو شمار کر سکو جن میں احکام شریعت واجب ہیں، جیسے رمضان میں روزے، اور ذی الحج میں حج اور بقرعید، اور اپنے معاملات و تصرفات میں اپنے معاملات اور تصرفات میں دنوں اور مہینوں کے اوقات کا حساب لگا سکو، جیسے عدت کے 4 مہینے 10 دن ہے تو اس کا چاند سے حساب ہوگا، تو ایسے جو معاملات ہے دینی اس میں بھی شمار ہوگا چاند کی تاریخ سے۔ یہ سب کرشمہ سازیاں اور ان گن کار سازیاں نہیں ہیں، مگر صرف اور صرف اس کی صفت گری کے اظہار کے لیے۔ یہ جو مظاہر قدرت ہے، یہ جو سورج ہے، چاند ہے، ان سے جو دنیا کا نظام قائم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت گری کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اتنا بڑا سورج بنایا جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اور پھر رات میں بھی چاند کے ذریعے اللہ نے چاندنی اور روشنی عطا کی مخلوق کو، اور اس کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے، اور ان سب کاموں میں حکمت بالغہ کار فرما ہے، یعنی ایک بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اکیلا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور سسٹمیٹک طریقے سے بغیر کسی خرابی کے ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، چاند، سورج، الغرض ساری کائنات کو۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل ابن کثیر، ابو عمرو اور حفص نے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا ضمیر ہے یفصلوں میں، جس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ آیتوں کو، نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ تو ان قراء نے یفصلو پڑھا کیونکہ پہلے مفرد غائب کا صیغہ ما خلق اللہ استعمال ہوا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ جبکہ باقی قراء نے نفصلو، نون متکلم کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جمع متکلم، اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم و تکلم ہے، یعنی نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ جبکہ باقی قراء نے یفصلو کے بجائے نفصل الآیات پڑھا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے، اور جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں مقصود تعظیم ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اس لیے وہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ یونس آیت نمبر 6 پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ 4، 5، 6 اگلی نشست میں آیت نمبر 6 سے درس ہوگا۔